آپ تمام اسلامی بھائیوں کو ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ کسی کو مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی کیا ہوتا ہے کہ شادی مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا مبارک ہو۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو برکت دے۔ مبارک ہو کا مطلب آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ جمعے کی مبارک دے رہے ہیں، اللہ اس میں آپ کو برکت دے۔ ربیع الاول کی مبارکباد دے رہے ہیں، یعنی کہ اس کی برکت آپ کو ملے۔ رمضان کی مبارکباد دے رہے ہیں، یعنی کہ اس کی برکت آپ کو ملے۔ یہ برکت دینے کی دعا ہے۔ تو یہ واقعی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بننا کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، هو اول و آخر و ظاہر و الباطن وهو بكل شيء علیم وهو الاول۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ، اللہ اول ہے، جب کچھ بھی نہ تھا تو رب تعالیٰ تھا، ہمیشہ سے ہے۔ وَالْآخِرُ، اور وہ ہمیشہ سے رہے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، صفانہ ہو جائے گا، تب بھی اللہ ہوگا، یعنی کہ اللہ کریم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَالظَّاہِرُ، یعنی کہ رب کریم کی ربوبیت ایک روز روشن کی طرح ظاہر ہے، اس کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رب نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، امپاسبل کہ اللہ ہے، کہ وہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ بہتے دریا اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سمندر، بہت زیادہ قدرت کے ایسے مناظر دنیا میں موجود ہیں جو اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہے۔ والباطن، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقل کر نہیں سکتی۔ دنیا کا کوئی انسان سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی کہ اس کی حقیقت کو کبھی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ صفات تو میرے رب کی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کی یہ صفات ہیں اسی رب نے آپ کو بھی انہی صفات سے متصف کیا ہے۔ حضور اول ہیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش و کرسی تھے، نہ لوح و قلم تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل کل اشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر، ہر شے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ فرمایا سب سے پہلے میں ہی قبر سے اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، سب سے پہلے میں ہی جنت کے اندر داخل کیا جاؤں گا۔ فرمایا سب سے پہلا مومن بھی میں ہی، سب سے پہلا کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رب کریم نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو حضور اول ہے، حضور آخر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ حضور آخری نبی، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ظاہر کا مطلب کہ آپ کی نبوت ظاہر ہے، جس طرح چڑھتے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آپ کی نبوت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے وہ معجزات، آپ کے وہ کمالات، اور کون سا ایسا نبی جس نے آپ کا ذکر خیر نہ کیا ہو، کون سا ایسا نبی جس نے آپ کی تعریف، آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان نہ کیا ہو، کون سا ایسا فرشتہ ہے جو آپ کا نام نہ لیتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ 70,000 فرشتوں کی فوج صبح کو حضور کے روزے پر آتی ہے اور شام تک حضور کا نام لے کر حضور پر درود پڑھتی ہے۔
پھر وہ شام کو چلے جاتے ہیں، پھر شام کو دوسری فوج آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ صبح تک حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کون ایسا ہے جو نہیں کرتا؟ ہر وقت کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس لمحے میں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، جس کی عزت اللہ بڑھائے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹانے والے بڑے آئے لیکن خود جل کر خاک ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ویسے کہ ویسا ہی لہرا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ویسے کہ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر کہ آپ کی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا، والباطن لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا کسی کو نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر صدیق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں نہ تو کوئی نبی جانتا ہے نہ تو کوئی صحابی جانتا ہے۔ اتنے سالوں سے جو حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، جو حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کر میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور حضور ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات رب تعالیٰ عز و جل نے یہ زمین و آسمان کی پوری کائنات میرے سامنے کر دی، اور میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے بندہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور پورے جہان کا علوم میرے سینے میں آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نعت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ أَيَّامَ اللَّهِ، اللہ کے دن یاد کرو۔ بھی اللہ کے دن کون سے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں ہر وہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہوا ہو۔ بنی اسرائیل والوں کو جس دن من و سلوہ اتارا گیا وہ اللہ کا دن ہے۔ جس دن بنی اسرائیل والوں کے کو دریا نے راستہ دے دیا اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات مل گئی، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اترتا ہے اور اس پر ایک لذیذ کھانے ہوتے ہیں، جس دن صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی کو پیدا کر دیتے ہیں، جس دن جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایام اللہ، کہ اللہ کا فضل ہوا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھی والوں پر پرندے بھیجتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان ہاتھی والوں پر پھینکتے ہیں اور وہ سب کے سب تباہ و برباد اور ہلاک ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کعبۃ اللہ صحیح سلامت رہ جاتا ہے۔ یہ ہے ایام اللہ کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوا، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، یہ تو اللہ کا فضل عظیم ہے کہ جس دن حضور دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنین پر فضل عظیم کیا کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا۔ یعنی کہ یہ مسلمانوں پر سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا۔ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہر کتاب میں حضور کا نام ہے، ہر کتاب میں حضور کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں توریت میں ایک امت کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ جب وہ گناہ کریں گے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن جب وہ نیکی کریں گے تو ایک کے بجائے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میں ایک امت کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ وہ جب وضو کریں گے تو ان کے گناہ جھڑ جائیں گے، قیامت والے دن ان کے اعضاء وضو کے اعضاء نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس طرح اس امت کے فضائل اللہ بار بار فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ امت میرے حبیب کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آخر میں کیا عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے بھی اس حبیب کا امتی بنا دے۔ اتنے جلیل القدر نبی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہی تمنا عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آرزو کو پورا کیا، اور جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے لیے نبی ہیں،
لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کی امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ حضور اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، حضور کا کلمہ پڑھائیں گے۔ اور ان کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امتی بننے کا شرف حاصل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل عظیم کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ایام یاد کرو۔ تو سب سے بڑا دن تو وہی ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ رات حضور کو عطا ہوئی۔ اور یہ رات افضل کیوں ہے؟ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، اور جس رات میں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے وہ رات کیوں نہ افضل ہوگی؟ دیکھیے قرآن حضور پر نازل ہوا نا، جس رات حضور دنیا میں تشریف لائیں گے وہ رات کتنی افضل ہوگی، وہ رات کتنی برکتوں والی ہوگی۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رات جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، تمام راتوں سے سب سے افضل رات ہے جس رات میں حضور دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو یہ ربیع اول کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ، جب ربیع اول آیا تو بہار کا موسم آ گیا، قحط سالی تھی، قحط سالی دور ہوگی، ہر طرف ہریالی آ گئی، اور جانور فربا ہو گئے، اونٹنیوں بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، درختوں پر پھل لگ گئے، اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ ایران کا آتش گدا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے سب کے سب منہ کے بل گر پڑے، اور جتنے تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے جب وہ تجارت سے پلٹے تو وہ بھاری نفع لے کر آئے۔ اور جب ربیع اول کا مہینہ آیا تو اللہ کریم نے پورے عرب کے اندر سب کو بیٹے عطا فرمائے، یعنی کہ کس طرح سے وہ مہینہ جس مہینے میں حضور تشریف لے کر آئے وہ مہینہ ان لوگوں کے لیے بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ تھا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے۔ حضور کا میلاد منانا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یہ تو رحمت برکتیں حاصل کرنے کا دن ہے، اس سے تو برکتیں ملتی ہیں۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں جس جگہ پر حضور کا میلاد ہوتا ہے اس جگہ پر 1 سال تک رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اسلام کے ایک مجدد ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جس ملک کا امن و امان خراب ہو جائے، جس ملک کے اندر قتل و غارت ہو، چوریاں ڈکیتیاں وغیرہ ہو، دہشت گردی ہو، اس ملک میں بڑے بڑے مراکز کے اندر حضور کے میلاد کا اہتمام کیا جائے، اس ملک میں امن و امان آ جائے گا۔ جس گھر کے اندر بدامنی ہے اس گھر میں حضور کا میلاد کیا جائے۔ حضور کے میلاد سے ہوتا کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں 12 ربیع اول کو حضور کے میلاد کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ جو حضور کی جائے ولادت ہے وہاں پر عربی سب جمع ہو کر حضور کا میلاد پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بھی اس رات میلاد میں شرکت کی تو میں نے دیکھا کہ کچھ انوار بلند ہو رہے ہیں۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتے زمین پر اترے ہوئے تھے۔ جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، سب بد امنیاں بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والوں کو جزا کیا ملے گی؟ اللہ ان کو جنت النعیم عطا فرمائے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غوث پاک کے زمانے کے ہیں، 400 ہجری کے یہ عالم دین ہیں، اور اتنے بڑے عالم دین ہیں کہتے ہیں کہ بغداد میں کوئی ایسی لائبریری نہیں جس کی ساری کتابیں میں نے نہ پڑھی، ہزاروں کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور کتنی کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ آج پوری دنیا میں ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں جو ہیں وہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، ان کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی جو خوشی کرے گا یہ خوشی جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، وہ جہنم سے آزادی پا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کرنی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس میں درود و سلام کی کثرت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور پھر یہ جو جھنڈے لگانا ہے، یہ چراغاں کرنا، یہ اظہار خوشی ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ میں مانتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جھنڈے نہیں لگائے، میں مانتا ہوں کہ صحابہ کرام نے چراغاں نہیں کیے، لیکن ہر قوم کا خوشی کرنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں تم پر فضل کروں، تم پر رحمت کروں تو تم خوشیاں کرو۔ اللہ خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کا موقع ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے، حضور دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس سے بڑھ کر اور اللہ کا فضل کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی۔
اور فَلْيَفْرَحُوا اللہ کہہ رہا خوشی کرو۔ تو جو خوشی کرنے کا انداز شریعت سے نہ ٹکراتا ہو وہ جائز ہے۔ خوشی میں کیا چیز حرام ہے؟ ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ خوشی میں ناچ گانا نہ کرو، خوشی میں گانا باجا نہ کرو، خوشی میں شراب نوشی نہ کرو۔ باقی جو آپ خوشی کرنے کا آپ کا انداز ہے، ایک آپ اچھے کپڑے پہنتے ہو، کھانے کھلاتے ہو، سجاوٹیں کرتے ہو، یہ معاملہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو یہ کیا جائے، یہ اظہار خوشی ہے، تو یہ کیا جائے، اس کی بھی جو ہے وہ برکتیں ملیں گی۔ عاشق کو اپنے حبیب کو یاد کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عاشق تو ہر وقت اپنے حبیب کی یاد میں گم رہتا ہے۔ عاشق کو اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، ان کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں دلیلیں چاہیے۔ اب امریکہ میں ہمارے مفتی صاحب گئے تو وہاں پر انڈیا اور پاکستان کے مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ربیع اول کا مہینہ ہے اور مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو کیوں نہ حضور کا میلاد کر لیا جائے۔ تو ایک شخص کہنے لگا نہیں جی میلاد تو بدعت ہے، میلاد نہ کر لیں، سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر لیں۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات تو بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ میں اور سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کو ایک سوال آتا ہے کہ محمد علی جناح صاحب کی سیرت پر آپ 10 لائنیں لکھیں۔ اب محمد علی جناح صاحب کی سیرت لکھنی ہے آپ نے، اب کیا لکھو گے؟ محمد علی جناح صاحب فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں شہر میں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے، آپ نے لاء کی، وکیل بن کر آئے، آپ نے وکالت کی، اس کے بعد آپ سیاست میں آ گئے، آپ نے کانگریس میں شرکت کی، کانگریس کو چھوڑا، مسلم لیگ میں آ گئے، آپ نے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان رکھی اور 1947 میں پاکستان مارج وجود میں آیا، آپ پاکستان کے پہلے گورنر بنے، 1948 میں آپ کا وصال ہوا، کراچی میں آپ کا مزار ہے۔ یہی سیرت ہے نا۔ تو جب سیرت میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، اور پیدا ہونے اور فوت ہونے کے درمیان کیا کارنامے کیے، یہ سیرت ہے نا۔ تو میلاد مصطفیٰ بھی تو یہی ہے نا کہ حضور کب پیدا ہوئے، حضور کا بچپنا کیسا تھا، حضور کا لڑکپن کیسا تھا، حضور کی جوانی کیسی تھی، حضور کے معجزات کیسے تھے، کس عمر میں حضور پر وحی نازل ہوئی، کس عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، حضور نے ہجرت کی، حضور نے غزوات میں شرکت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں وفات پائی اور مدینہ منورہ میں آپ کا مزار ہے۔ بتائیں سیرت میں اور میلاد مصطفیٰ میں فرق کیا رہ گیا؟ جو چیز میلاد مصطفیٰ میں بیان ہو رہی ہے وہی چیز سیرت مصطفیٰ میں بیان ہو رہی ہے۔ جب سیرت مصطفیٰ کانفرنس جائز ہے تو میلاد مصطفیٰ بھی جائز ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ حضور کی اتباع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ جشن آزادی منائی جاتی ہے، جشن آزادی میں گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے سجائے جاتے ہیں، کبھی بدعت کا فتویٰ نہیں آتا۔ یہ خوشی کا اظہار ہے کہ جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور ایک پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، اس کو سلامی دی جا رہی ہے، توپوں کے ساتھ سلامی دی جا رہی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے، اور کبھی شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں آتا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب چراغاں کیا جائے اور جھنڈے لگائے جائے تو پھر کیوں بدعت کا فتویٰ آ رہا ہے؟ 14 اگست کیوں منائی جا رہی ہے؟ تاکہ نیو جنریشن کو پتہ تو چلے نا کہ پاکستان کب بنا، کیسے بنا اور کس مقصد کے لیے بنا۔ یوم دفاع کیوں منایا جا رہا ہے 6 ستمبر کو؟ اگر نہیں منائیں گے تو نئی نسل کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایام منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل کے اندر اویئرنیس آئے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چھوڑ دیں تو بتائیں نئی نسل کے اندر عشق و محبت کیسے پیدا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا انہیں کیسا پتا چلے گا؟ حضور کی شفاعت اسی کو ملے گی جو حضور کی شان و عظمت کا اقرار کرتا ہوگا۔ تو یہ جب ان معاملات میں اب ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، جس سال انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کر مکہ مدینے پر وہ قابض ہو گئے تھے، اور اس سرزمین کا نام حجاز مقدس تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس سرزمین کا نام حجاز مقدس تھا، اب آ کر اس نے ان کا نام ہی بدل دیا، اس کا سعودیہ عرب نام رکھ دیا۔ بتائیں کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جس سرزمین کا نام حجاز مقدس ہے اس کا نام بدل کر سعودیہ عرب رکھ دیا، یہ بدعت نہیں ہے؟ اور ہر سال جشن سعودیہ منایا جا رہا ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے 10 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح کیا تو کیا ہر سال جشن مکہ منایا جاتا تھا؟ جب جشن سعودیہ منانے پر فتویٰ نہیں ہے تو جشن ولادت منانے پر فتویٰ کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ یہ کیوں فتویٰ ہے کہ یہ نہ منایا جائے، حضور کی نعت نہ پڑھی جائے، حضور کا ذکر نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کریں؟ اربل بادشاہ تھا جو صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا،
بادشاہ ہونے کے ساتھ بہت بڑا عالم دین تھا اور بڑا دیانتدار، بڑا سخی تھا۔ ربیع اول کے مہینے میں وہ اتنی بڑی محفل کا انعقاد کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ دسترخوان پر یعنی کہ 5,000 بکریوں کی سریاں کہتے ہیں ہم نے گنی ہیں، کئی ہزار لاکھ 1,00,000 فرنی کے پیالے ہوتے تھے۔ صوفیہ علماء کو بلا کر قیمتی لباس پہناتا تھا، انہیں تحفے تحائف دیتا تھا حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں۔ آج سے آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو کسی کتاب میں میلاد مصطفیٰ پر بدعت کا فتویٰ نہیں ملے گا۔ آپ کو ہزاروں سالوں سے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ کیا پوری دنیا کے لوگ گمراہ ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں حضور کا میلاد نہیں منایا جاتا؟ اور 1973 کا پاکستان کا آئین ہے کہ 12 ربیع اول کی چھٹی ہوگی حضور کی ولادت کی خوشی میں، یہ آئین ہے۔ اور آئین پاکستان یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تمام اداروں میں حضور کا میلاد منایا جائے گا، اس کا قومی خزانے سے اس کا بجٹ پاس ہوا ہے۔ اب جو بندہ میلاد مصطفیٰ سے منع کر رہا ہے وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر پرچہ ہو سکتا ہے، یہ اندر جا سکتا ہے تھانے میں، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یہ قومی خزانے سے اس کا بجٹ طے ہوا ہے کہ تمام گورنمنٹ کے اداروں میں حضور کا میلاد کیا جائے گا، ولادت باسعادت کی خوشی ہے میں چھٹی ہے، پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے، اس کو غلط کہا جا رہا ہے؟ کس طرح سے غلط کہا جا رہا ہے؟ تو میرے محترم اسلامیہ، کتنی افسوسناک بات نہیں ہے کہ جنہوں نے جو اللہ کے حبیب ہیں، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں پل صراط سے پار کروانا ہے، ان کا ذکر خیر کرنا ایک گناہ کا کام ہو جائے گا، ایک بدعت کا کام ہو جائے گا۔ ایک جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ کیا جائے۔ ایک بزرگ ہے، بہت پرانی کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ میں بغداد شریف مسجد اقصیٰ میں حضور کا میلاد ہو رہا تھا، کون سی ایسی جگہ جہاں سرکار کا میلاد نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں میں اس میلاد میں شرکت کی، ایک بابا جی کو میں نے دیکھا پورا میلاد ساری رات کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کا میلاد سنا۔ بابا جی ہیں، بزرگ ہیں، میں نے کہا بڑے میاں، میں جہاں بھی میلاد میں جاتا ہوں آپ سارا میلاد کھڑے ہو کر سنتے ہیں، بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ نماز میں بھی بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے، آپ حضور کا میلاد کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا تو ایک لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور تشریف لائے، سب حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے یہی لوگوں کی باتوں میں آ کر کے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک بڑے بھائی کی طرح کے ہیں، ایک پیغمبر تھے، پیغام دے کر چلے گئے، کوئی اتنی تعظیم و توقیر نہیں کرنی چاہیے معاذ اللہ۔ کہتا میرے ذہن میں یہی بات تھی، میں نہیں کھڑا ہوا، کہتے حضور میرے پاس تشریف لائے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں آج کے بعد تو کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ کہتا جب میں آنکھ میری کھلی تو مجھ پر فالج گرا ہوا تھا، مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے پہلے تو اس کو شیطانی وسوسہ سمجھا اور دنیا بھر کے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، لیکن میرا مرض دور نہ ہوا۔ پھر میں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، باری تعالیٰ ایک بار ٹھیک کر دے، تیرے حبیب کا میلاد کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ کہتے ہیں یہ منت ماننی تھی، اللہ نے میرا فالج دور کر دیا، تب سے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے کیسی ہی کمزوری ہو، کیسی ہی بیماری ہو، نبی علیہ السلام کا میلاد کھڑے ہو کر سنتا ہوں میں۔ تو تعظیماً کھڑے نہیں ہوا جائے گا؟ ایک جج کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، ایک پرائم منسٹر کے لیے کھڑے ہوا جا سکتا ہے، ایک کرنل کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، تو نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی شان و عظمت نہیں ہے کہ جج کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، حضور پر سلام پڑھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا؟ کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں نہیں ہیں کیا یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے، یہ مسلمان کی باتیں نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ کی باتیں ہیں جن کے اندر بغض ہے، جو حضور کے ذکر خیر سے سڑتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا جل کر خاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا، اللہ کی ڈھیل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ نے فرعون کو بھی بڑی ڈھیل دی تھی، اللہ نے نمرود کو بھی بڑی ڈھیل دی، جب پکڑا تو پھر چھوڑا نہیں ہے۔ تو گستاخی کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ڈھیل پہ دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو پکڑے گا تو ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اپنے گھر میں حضور کا میلاد کریں، دھوم دھام سے کریں، جھنڈے لگائیں، چراغاں کریں، یقین جانیں یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، کہیں حضور کا میلاد ہو رہا تھا میں نے رحمت کے فرشتوں کو دیکھا۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں کہہ رہے، کہتے جہاں حضور کا میلاد ہوگا 1 سال تک رب کی رحمت کا نزول ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں حضور کا میلاد کریں، بھلے 12 مرتبہ درود پڑھ کر ہی کریں، انشاءاللہ گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، جادو ٹونا صحت سے نجات ملے گی، عمر کے اندر برکت ہوگی، بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ اگر خلوص سے دل کے ساتھ اپنے نبی کا نام لیں، اپنے نبی پر درود پڑھیں، انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔